کیا ہو گیا کہ عشق اور محبت کی جگہ بدل دی گئی. جس سے عشق کرنا چاہیے تھا وہ معشوق یاد نہیں رہا, جس سے محبت کرنی چاہیے تھی وہ محبوب بھلا دیا گیا, جس کے قدموں میں اور جس کی جوتیوں کی مٹی میں آنکھوں کا سرما تھا وہ سرمے کو فراموش کر دیا گیا. کیمبرج اور آکسفورڈ میں لیکچر دینے والا اور یورپ کے جائزے کو لے کر پھر الہام کے ذریعے سے حقائق کو بیان کرنے والا دنیا سے یہ کہہ رہا تھا, جو انگریزی تعلیم یافتہ تھا, جس نے فلسفے پر لیکچر دیے تھے, اس نے یہ کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. علامہ اقبال نے اپنی آنکھوں کا سرما خاک مدینہ اور خاک نجف جہاں حضرت علی مدفون ہے اس کو بنایا. اے یونیورسٹی والوں, سر سید کا پیغام بھول گئے. ولیم میور نے اسی ملک میں جب نبی پاک علیہ السلام کی حیات پر لائف آف محمد لکھ کر یہ چاہا کہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے, تو وہی سر سید جس نے انگریزوں سے استفادہ کر کے اس یونیورسٹی کا کالج کا قیام کیا, اس کی روح مضطرب ہو گئی, وہ تڑپ گیا اور اس نے محمد عربی علیہ السلام کے دفاع میں وہ کتاب لکھی جس نے ولیم میور کے دانت کھٹے کر دیے. یہ ہے حب محمد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. محمد عربی کے آبروئے ہر دو سراست, محمد عربی کے آبروئے ہر دو سراست, کسی کی خاک درش نیست خاک بر سر او. دو جہاں کے آبرو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان پر درود پڑھتا ہے, فرشتے ان کے لیے درود و سلام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کائنات میں نیچے سے اوپر تک ان پر سلام و درود پڑھا جا رہا ہے, اور دنیا کے ایک کونے سے دنیا کے آخری کونے تک اذان میں یہ الفاظ بلند کیے جا رہے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں, میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ محمد پروفٹ ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد پیغام لے کر آئے. یہ وہ پیغام ہے جو فضاؤں میں تیر رہا ہے, یہ زمین سے اٹھتا ہے اور آسمان سے باتیں کرتا ہے, اور آسمان سے فرشتے کہتے ہیں لبیک. جو کہا جا رہا ہے سچ کہا جا رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پیار کرتا ہے محمد سے, اللہ درود بھیجتا ہے, اللہ ان پر عنایتیں فرماتا ہے, وہ اللہ کے منظور نظر ہے. خدا نے ان کو مجتبی و مصطفیٰ بنایا, وہ سلامتی ان کو دیتا ہے, وہ ان کی چھتری ان پر چھاتا ہے. اے ایمان والو, قسمت جگاؤ, تم بھی اپنی قسمت کو روشن کرو, ان کا نام نامی لو, ان کی خدمت میں درود بھیجو, ان پر سلام پڑھو. یہ بات کہی جا رہی ہے ہندوؤں سے, جینیوں سے, بدھسٹوں سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے, دنیا کے تمام اہل مذاہب سے کہی جا رہی ہے کہ جو پیغمبر پہلے آئے تھے جن کو آپ نے مانا ٹھیک مانا, لیکن اب جو آخری پیغمبر آ چکا ہے اور آپ نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ پڑھ لیا ہے, کہیں وہ پیرکلیٹ کے نام سے سریانی زبان میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں جان کی انجیل میں ذکر کیا گیا ہے, اور کہیں موسیٰ کے الفاظ میں آتشی شریعت لینے والے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے, کہیں ویدوں میں اس کا تذکرہ وہ آنے والا آخری نبی اس حیثیت سے ذکر فرمایا گیا ہے, کہیں زندوستہ میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. دنیا کی تاریخی کتابوں میں وہ ذکر آج نمایاں طور پر نہیں رہ گیا. مذہبی کتابوں نے پھر بھی اس کی یاد کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھی ہے. ہر پیغمبر نے ہر ملک میں کہا تھا کہ وہ آخری نبی آئے گا, اور وہ آخری نبی آخری پیام لے کر آئے گا. جب وہ آخری پیام لے کر آ گیا اور اس نے قوم تیار کر دی اور اس پر یہ ذمہ داری ڈالی
کہ بغیر کسی تفریق کے پوری دنیا کے ہر انسان تک یہ پیام پہنچا دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ برحق ہے وہی معبود، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے انکار کرانے کے لیے، کتابوں کو جھٹلانے کے لیے نہیں آئے، تمام کتابوں کی تصدیق کے لیے، تمام انبیاء کرام کے احترام کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ سارے انبیاء بھائی بھائی، اور وہ آخری کڑی ہے اس سلسلے اور زنجیر کی، اور وہ آخری پیغمبر ہے۔ اب وہ پوری انسانیت کے سامنے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں، وہ مہربانی تمام لوگوں کے لیے لے کر آئے۔ وہ یہ بتانے آئے کہ اپنے عقائد کے انتشار کی دلدل سے نکلو، ایک خدا مانو، بہت سے خدا مت مانو۔ وہ یہ بتانے آئے کہ آخری نبی کو پہچان لو، جان لو، تاکہ تمہاری عبادت سنور جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات درست ہو جائیں، صاف ستھرے رہنا سیکھ لو۔ یہ سیکھ لو کہ معنوی طہارت کیسے ہوتی ہے اور ظاہری اور حسی طہارت کیسے ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کس عبادت سے راضی ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہو جائے کہ بیلنس سسٹم معاشیات کا، سماجیات کا، سیاسیات کا کیا ہے، عدل و انصاف کی کتنی اہمیت ہے، ظلم کتنا بڑا پاپ ہے، اور ظلم سے بچنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور عدل و انصاف والا، ظلم سے بچنے والا اور عدل و انصاف کرنے والا اللہ سے قریب، اور ظلم کرنے والا توبہ تاریکیوں کی دلدل میں پھنستے پھنستے اس کی جہنم کے آخری گڑھے میں گرتا ہے۔ جس نبی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ کہا کہ جتنے لوگ بھی کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ اور اسی کی خاطر مکہ مکرمہ میں حلف الفضول پیکٹ ہوا تھا، جس میں مختلف ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سرزمین مکہ پر کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ تو محمد بھی اس میں شریک ہوئے تھے کہ میں بھی اس کا ممبر ہوں، اور نبوت کے بعد بھی آپ نے فرمایا آج بھی اگر دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اگر ظلم کے خلاف محاذ بنائیں تو یہ بندہ سب سے پہلے اس محاذ میں شمولیت کے لیے لبیک کہے گا۔ یہ آپ نے لوگوں کے سامنے حق رکھا، اور قرآن پاک میں پھر ان تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب پھیلا کر بیان کیا گیا۔ آپ نے اپنی حدیثوں میں اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا، سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ اے مسلمانوں، تم پر ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں اور دنیا کے کسی ملک میں کوئی بھی غیر مسلم ایسا باقی نہ رہ جائے جس تک تعارف نبوی نہ پہنچ جائے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مسلمانوں نے نہیں کرایا تو مسلمان ملزم ہیں، مجرم ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ہر انسان تک تعارف آخری نبی کا پہنچا دیں، آخری کتاب لوگوں کو دے دیں، انگریزی میں، ہندی میں، سنسکرت میں، جرمن میں، رشین میں، جاپانیز میں، چائنیز میں، دنیا کی ہر زبان میں یہ کتاب دی جائے ہر اس انسان کو جو اللہ کا بندہ اور آدم کا بیٹا یا آدم کی بیٹی ہے یا اللہ کی بندی ہے، ہر مرد و زن کو، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو یہ کتاب دینی ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کے راستے سے بچ جائے، جنت کے راستے پر پڑ جائے، امن و آشتی کا طریقہ سیکھ لے، بیلنس وے آف لائف اس کو معلوم ہو جائے، اس کی روح کو سکون نصیب ہو، اس کے قلب کو طمانینت حاصل ہو، اس کے ذہن کو یکسوئی مل جائے، اندرونی اضطراب سے بھی اس کو نجات نصیب ہو، بیرونی ہر طرح کی دشواریوں سے اور پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے۔ نبوت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیغام ہے پوری انسانیت کے نام، اور یہ ذمہ داری ہے جو مسلمانوں کے کاندھوں پر، اور مسلمانوں کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ اس سے مراد ایک قوم ہے جو معروف ہے اپنی خاص عادتوں اور رسموں کے ساتھ، جو گوشت کھاتی ہے اور جو خاص قسم کی روایتیں اختیار کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اس پہچان کے ساتھ وہ جاہل بھی ہے، وہ پسماندہ بھی ہے، وہ جھوٹ بھی بولتی ہے، وہ بہت سے غلط کردار کی شکار ہے۔ ایک ایسی مسلم قوم کا تعارف کرایا جاتا ہے، برا نہ مانیے گا، یہ مسلم قوم نہیں، یہ قوم بہت سے اور نام رکھتی ہے، قرآن میں اس کے نام کہیں فاسق، کہیں فاجر، کہیں بد عمل اور کہیں دوسرے الفاظ سے بیان کیے گئے ہیں۔ مسلم وہ ہے جو اللہ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر دے، جو پیغمبر کی باتوں کو مانے اور جو پیغمبر کی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرے۔ مسلم وہ ہے اور بس، مسلم وہ ہے
اور اسی طرح کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ طے کر لیتا ہے کہ محمد عربی کا دامن تھامنا ہے، اس لیے کہ جنت ہو، اس لیے کہ امن روح کو ملے، اس لیے کہ دماغ ہر طرح کی پراگندگی سے آزاد ہو، اس لیے کہ اس اللہ، اس مالک، اس ایشور سے ملاقات ہو، اس لیے کہ اس دنیا دنی کے جنجال سے نجات ہو، وہ مسلم ہے۔ اس کے لیے کسی ریچولز اور کسی طرح کے کسٹم اور طرح طرح کی رسومات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں براہ راست رابطہ ہوتا ہے، بیچ میں نہ کسی پنڈت، نہ کسی مجاور، نہ کسی قبر پرست اور نہ کسی اور کے واسطے کی ضرورت ہے۔ براہ راست اللہ سے ملو، براہ راست اس سے بات کرو۔ ادعونی استجب لکم، وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے جی میں، اس کے دل میں کیا باتیں آتی ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ وہ ہے اللہ جو تمہارے ساتھ تمہاری خلوتوں میں ہے، جلوتوں میں ہے، تمہارے گھر میں، تمہاری دکان میں، تمہارے وجود میں، اپنے علم کے ساتھ۔ وہ بلند و بالا ہے، وہ عرش اعلیٰ پر ہے، وراء الورا ہے، اس تک کسی کی پہنچ نہیں، اس کی سب جگہ پہنچ ہے، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ دل اسے پائیں یا نہ پائیں، وہ دل کی ہر بات کو اور ہر راز کو دیکھ رہا اور پا رہا اور سن رہا ہے۔ بس اس اللہ سے اگر تعلق قائم ہو جائے اور نبی کی نسبت حاصل ہو جائے تو بس نجات کا راستہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور چلتے چلاتے یہ بات کہوں گا کہ یہ مشن شروع کیا گیا تھا ایجوکیشنل پالیسی کے ذریعے۔ یہ آخری نبوت کی ابتدا ہوئی تھی ان الفاظ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرم فرما ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لیتے ہوئے اور اس کی ذات و صفات اور اس کی عظمت پر یقین رکھتے ہوئے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار خوب نوازنے والا اور کرم فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ریویلیشن ہے، یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی، اور اسی بنیاد پر ادارے بنتے رہے، کبھی مصر میں، کبھی بغداد میں، کبھی بیحق میں، کبھی نیساپور میں، کبھی فاس میں، کبھی قرویین میں، دنیا کے اطراف و اکناف میں ادارے اسی تعلیم کی وجہ سے وجود میں آئے۔ اور وہ دیوان محمد سر سید بھی اسی مقصد کی پیش نظر اور اسی پیغام کو یاد کرتے ہوئے اور علامہ بالقلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس ادارے کا بانی بنا، جس ادارے کی بنا اس نے اس بنیاد پر رکھی تھی کہ ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں ہمارے سائنس ہو اور ہمارے سروں پر لا الہ الا اللہ ہو، یا یہ تھے الفاظ کے ایک ہاتھ میں فلسفہ اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور سر پر ہمارے قرآن ہو۔ ظاہر ہے کہ علامہ بالقلم کا اشارہ اور علامہ بالقلم کا مونوگرام یہ بتاتا ہے کہ انقلاب محمدی کے ذریعے جو تبدیلی مدینے میں آئی تھی، مکے میں آئی تھی، جزیرۃ العرب میں آئی تھی، رومن امپائر میں آئی تھی، پرشین امپائر میں آئی تھی، اسپین سے چائنا تک آئی تھی، جس تبدیلی نے دنیا کو امن دیا تھا، عدل دیا تھا اور انسانیت سے نوازا تھا، پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا، وہی کام علی گڑھ کے سپرد، وہی کام دیوبند و ندوہ کے سپرد، وہی کام تمام تعلیمی اداروں کے سپرد کیا گیا ہے۔ ایک ایسی ملت اور ملت کے ایسے سپوت اور امت کے ایسے فرزند تیار کیے جائیں جو محض رٹنے والے اور امتحان دینے والے اور ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ نہ ہوں، بلکہ محمدی نبوت کے علمبردار اور محمدی پیغام کے علمبردار بن کر پوری دنیا میں بیداری پیدا کریں اور پوری دنیا کو انسانیت کا سبق سکھائیں۔ یہ ہے وہ مشن۔ یہ مشن جب تک تازہ رہے گا اور اس مشن کو لے کر جب تمام اساتذہ پڑھائیں گے اور ذمہ دار اسی مشن کو سامنے رکھ کر علامہ بالقلم اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کا سبق پڑھاتے چلے جائیں گے تو دماغ بھی روشن ہوں گے، دل بھی روشن ہوں گے، جسم صحیح رخ پر چلیں گے، پھر بے حیائی، ظلم، انارکی، کرپشن، شرک
اور خدا تعالیٰ کے ساتھ بےہود کی اور انبیاء کی تعلیمات کا مذاق نہیں اڑایا جا سکے گا۔ اے اللہ وہ دن ہم سب کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔